بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الا وانی اوتیت القرآن ومثله معه او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگاہ رہو، خوب دھیان سے سنو، مجھے قرآن پاک بھی دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی مثل بھی دی گئی۔ اس حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کے علاوہ یعنی حدیث کا اثبات فرمایا ہے کہ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن پاک مجھ پر نازل فرمایا اور تمہارے لیے اس میں ہدایت کا سامان ہے، اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مجھے حدیث بھی عطا فرمائی۔ قرآن پاک اللہ کا فرمان ہے اور حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تو جیسے اللہ کا فرمان حجت اور دلیل ہے، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی حجت اور دلیل ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا یہ کہے گا کہ حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، یعنی قرآن پاک ہمارے لیے کافی ہے، قرآن پاک میں سب کچھ ہے، کسی اور چیز کی باہر سے ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ آدمی منکر حدیث ہوگا، گمراہ ہوگا۔ اس زمانے میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو قرآن کے نام پر قرآن کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کریں گے، بہت امپورٹنس دیں گے اس کو، اور کہیں گے بس قرآن بس قرآن قرآن قرآن، اور اس کے پیچھے اصل میں انکار حدیث چھپا ہوا ہوگا۔ حدیث کا انکار کریں گے جو کہ کفر ہوگا، اور اسے قرآن کے اپنے پردے میں لبادے میں چھپائیں گے۔ بہت سے لوگ ہمارے ہاں بھی ایسے شروع زمانے میں بھی ہوئے۔ خوارج ایک فرقہ ہوا تھا جس نے یہ کہا تھا سب سے پہلے حسبنا کتاب اللہ، ہمیں قرآن پاک کافی ہے، بس ہم اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، کچھ نہیں مانتے ہم۔ تو یہ اس وجہ سے ان کی گمراہی کا حکم لگایا گیا ان پر۔ اور اس زمانے میں بھی ماضی قریب میں بھی غلام احمد پرویز ایک صاحب ہوئے، پھر ان کے ساتھ بہت سے متبعین ان کے ماننے والے ہوئے، اور اس زمانے میں ایک صاحب ہیں جاوید احمد غامدی۔ یہ صاحب بھی قرآن پاک ہی کو بس سامنے رکھتے ہیں، حدیث کا انکار کرتا ہے۔ اگرچہ یہ کہتا یہی ہے کہ میں سنت کو مانتا ہوں، لیکن اس سنت سے مراد اس کا اپنا مفہوم ہے، وہ مفہوم نہیں ہے جو سنت کا مفہوم پوری امت میں 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ اس نے گویا کہ ایک نیا مفہوم نکال لیا ہے، ورنہ اصلاً یہ شخص بھی منکر حدیث ہے۔ تو یہ ایک فکر چلتی ہے معاشرے میں، اس کے اوپر نظر رکھنی چاہیے۔ جو آدمی زیادہ قرآن قرآن کرتا ہے وہ پیچھے اس کے بسا اوقات انکار حدیث چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ آج کی نشست کا فقہی مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں اگر انسان کو وساوس اور خیالات آ جائیں تو اس سے کیا نماز خراب تو نہیں ہوتی؟ اس سے کوئی بالکل نماز خراب نہیں ہوتی، جتنے مرضی وسوسے آتے ہیں آتے رہیں، بلکہ جب وسوسہ آئے کسی عمل میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل اللہ کے ہاں قبول ہے، کیونکہ وسوسہ شیطان کی پریشانی کا نام ہے۔ شیطان اسی وقت پریشان ہوتا ہے جب کسی عمل کو وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں قبول ہو رہا ہے، اس وقت پریشان ہو کر وہ پھونک پھانک مارتا ہے۔ تو شیطان پریشان ہو، ہم کیوں پریشان ہوں؟ اس لیے ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وہ بعض دفعہ یہ کہتا ہے کہ تیرا تلفظ ٹھیک نہیں ادا ہوا، کبھی کہتا ہے تیرا وضو ٹھیک نہیں ہے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اس لیے جب ایسی بات ہو تو اس کی طرف دھیان نہ دیں، بس اپنے عمل میں لگے رہیں، یہی اس کا علاج ہے، اس کا اور کوئی علاج نہیں ہے۔ سب سے بہترین علاج ہے وَلْيَنْتَهِ، کہ تم اس عمل سے اس کے وسوسے میں غور کرنے سے باز آ جاؤ، چاہے ایمان سے متعلق ہو، چاہے طہارت سے متعلق ہو، چاہے عبادات سے متعلق ہو، کسی چیز کے بارے میں بھی شیطانی وسوسے کا علاج یہی ہے کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے کی تراویح کی نماز کچھ رکعتیں رہ رہی ہوں، اب وطروں کی جماعت کھڑی ہوگی تو وہ کیا کرے؟ کیا وطر با جماعت پڑھے یا پہلے اپنی تراویح کی رکعتیں پوری کر لے؟ اگر تو وہ آرام سے پوری کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر اسے یہ لگے کہ تراویح پڑھتے پڑھتے میرے وطر نکل جائیں گے تو اسے پہلے وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لینے چاہیے، اس کے بعد اپنی تراویح کی رکعت پوری کر لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔